اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے باب دوم کا سبق نمبر 3، جس کا نام تھا اسلامی عبادات کے تقاضے اور اس کے اثرات۔ ہم نے سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا، سمجھا، اس کے معاشرتی اور معاشی اور روحانی اثرات بھی جانے، دیکھے کہ عبادات ہماری عملی زندگی پر، ہماری دنیاوی زندگی پر، ہماری اخروی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب کرتی ہیں، ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی مشق، تاکہ ہم اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آگے بھی اپنے بہن بھائیوں کو بتا سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی مشق۔ نکال لیجئے اپنی پینسلز تاکہ ہم ان درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور درست جواب کے گرد آپ دائرے لگا لیجئے گا۔ نمبر 1 ہے عبادت کے لغوی معنی ہے بندگی کرنا۔ نمبر 2 بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، درست جواب ہے نماز۔ نمبر 3 اسلام میں عبادت کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ نمبر 4 حدیث مبارکہ کے مطابق جب کوئی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر لازم ہوتا ہے صدقہ۔ نمبر 5 دین اسلام میں عبادت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے حقوق العباد کا۔ حقوق العباد پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا، حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ اب آتے ہیں سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ تو اس کا پہلا سوال ہے عبادت کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اس کا سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 34 پر پہلے پیراگراف میں کی پہلی لائن میں ملے گا کہ عبادت کے لغوی معنی بندگی اور اطاعت کے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی خشوع و خضوع، یعنی عاجزی کے ساتھ بندگی اور اطاعت کرنا اور اسی کے آگے جھکنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں گے سوال نمبر 2 کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 روزے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 35 پر 3rd پیراگراف میں ملے گا، جس میں ہے کہ روزہ انسان میں صبر، برداشت، قانون کی پابندی اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف فوائد ہیں، وہ آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نماز انسانی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 35 پر 2nd پیراگراف کی لاسٹ لائن میں ملے گا کہ نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس و مساوات کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ انسان کو برائی سے روکتی ہے اور عاجزی، انکساری اور وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ یہاں تک اس کا آپ جواب لکھیں گے۔ نمبر 5 حقوق العباد کی ادائی سے متعلق کسی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جیسے کہ آپ کو آیت مبارکہ بتا دی گئی تھی حقوق العباد کی ادائیگی کے سلسلے میں، اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 34 پر آخری پیراگراف میں ملے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ حقوق العباد کا بھی حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جن غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک اس سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب کی طرف۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں عبادت کی اہمیت و فضیلت تحریر کریں۔ تو اسلام میں عبادت کی اہمیت و فضیلت کا جواب آپ صفحہ نمبر 34 پہ پہلے پیراگراف سے سٹارٹ ہوگا اور یہ جائے گا آپ کا پورا صفحہ نمبر 35 کے پہلے پیراگراف تک، جہاں تک میں پڑھ رہی ہوں کہ اسلام میں عبادت کا مقصد تقوی ہے، یعنی دل کی مکمل رضابندی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کی اطاعت اور غلامی کے بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے اور کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا نہ سوچے۔ یہ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کوئی سی 2 اسلامی عبادات کی فرضیت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔
تو آپ کو 4 عبادات بتائی گئی تھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان میں سے آپ کوئی بھی 2 لکھ سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ اسٹارٹ کریں گے۔ اگر روزے کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو روزے کی آیت سے آپ شروع کریں گے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی عبادات سے انسان کی اصلاح و تربیت ہوتی ہے، چنانچہ ان عبادات کے مقاصد کے ساتھ دوسرے احکامات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو پہلے آپ نے نماز کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور پورا نماز سورۃ العنکبوت کی جو آیت ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اس کے بارے میں لکھیں گے۔ پھر سورۃ البقرہ کا ترجمہ ہے جو کہ روزے کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو، اور یہ پورا روزے کے بارے میں آ جائے گا۔ اور کہ نماز کے ساتھ روزہ انسان میں صبر، برداشت، قانون کی پابندی اور غم گساری کے جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک اس سوال کا آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سرگرمی برائے طلبہ کی طرف کہ عبادت اور عبدیت کے مفہوم پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں جوڑیوں میں گفتگو کریں۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو عبادات کے وسیع مفہوم اور مقاصد سے مثالوں اور دلائل کے ساتھ آگاہ کریں۔ طلبہ کو پنجگانہ نماز کی ادائیگی کی ترغیب دلائیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اسلامی عبادات کے تقاضے اور اس کے اثرات کی مشق کو حل کیا۔ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ نے وہ سب کچھ سیکھا کہ کس طرح نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، روزہ ہمیں بدنی اور روحانی طور پر کتنا مضبوط کرتا ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، حج ہماری بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ اور حقوق العباد جو کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں شامل کر دیے ہیں، ان سب کے ہماری زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ضرور بتائیں گے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔